بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد کی تسبیح ضرور پڑھا کرو، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے، 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کلمات کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور اس کی تنگی سے بچاؤ۔ تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی تجویز فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز عصر کے بعد ان آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی، یہ آیت کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجت پوری نہ ہو۔ نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، فرشتے اللہ کے خاص بندوں کے لیے دعائیں کرتے اور رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے سب کو گھیر لے، جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے اس لیے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتے دن اور رات میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور صبح اور عصر اشراق کے بعد کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو رات کے فرشتے تمہارے پاس ٹھہرے ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور ہم ان کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ہی آئے تھے۔ فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے مومنین، طالبان علم، ذاکرین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ کی رحمت کی بارش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت، ذکر و عبادت اور علم کی تلاش میں لگے رہیں، تاکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت سے نوازے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے خاص بندوں کے لیے دعا، رحمت، مغفرت اور حمایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے مزید دلائل ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے خوش کرتی ہے، یا وہ اسے خوش کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ وہاں موجود رہتا ہے۔ سفر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی حمایت فرمایا گیا ہے۔ جب تم سفر کرو تو درختوں اور پہاڑوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور فرشتے اس دن درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور صف اول میں کتنی فضیلت ہے اور ان کے لیے
قراندازی کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو وہ ضرور قراندازی کریں۔ اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنی برکت ہے تو وہ ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور آئیں، خواہ رینگتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ فرشتے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راضی والدین کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ ملتی ہے، اور اسی طرح یہ تسبیح پڑھنے والے پر فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے ہر نیک عمل کرنے والے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف توجہ دیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں اور رحمت کا حقدار بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکیں۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا، اور قرآن کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہی بیت الشفا ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کی شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر شخص اس کو اپنی ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں میں جو ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے محبت بے مثال تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ تھی۔ آپ نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خاص طور پر رات کی عبادات میں آپ خود بھی قرآن پڑھتے اور دوسروں سے بھی قرآن سننے کا شوق رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کی تعلیمات کو پھیلایا۔ آپ نے لوگوں کو قرآن کے معنی مفہوم سکھائے اور اس کی حکمتیں بیان کیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، اور جب وحی آتی تو خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ آپ کے دل میں قرآن کے الفاظ کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں قرآن کے الفاظ شامل ہوتے تھے۔
آپ کی دعاؤں میں قرآن کی آیات کا ذکر اور استعمال ہوتا تھا۔ یہ تمام پہلو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے بے پناہ محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے اپنی امت کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن، اسی طرح کی اور مصیبتیں، یہ ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخش ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت بے حد بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہی سے ہمارا وجود، رزق، مغفرت اور ہدایت ممکن ہے۔ وہ غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کی 100 رحمتیں بنائی، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھ لی اور ایک رحمت تمام مخلوق پر نازل فرمائی۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی رحمت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہے اور ہم اس کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک لازوال خزانہ ہے جو ہر لمحہ ہر حال میں اپنے بندوں پر سایہ فگن ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی گناہ میں ڈوبا ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا فوراً دے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، مگر وہ اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت جن انسان، جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل کی گئی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنے اونٹ کو کھلے میدان میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اس کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک لمحے کی توبہ، ایک نظر رحمت، ایک دعا کی قبولیت، یہ سب رحمت الہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پس میں یہ رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ ہم سب کو اپنی وسیع رحمت کا حقیقی مستحق بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد آپ نے 3 آیات پڑھنی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں۔ یہ آیات آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عصر کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیاتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنی اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہم گمراہی کے راستے سے ہٹ کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جا، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جا، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور